امریکی پاپ سٹار سبرینا کارپینٹر کو ایک شخص کے خلاف عارضی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے گھر میں انتہائی تشویشناک واقعات کا نام دیا ہے۔ بی بی سی کے امریکی پارٹنر CBS کی طرف سے دیکھے گئے عدالتی دستاویزات میں کارپینٹر کے وکلاء نے کہا کہ وہ ولیم ایپل گیٹ کے خلاف مکمل عدالتی حکم نامے کی تلاش کر رہی ہیں، جس پر ان کا الزام ہے کہ گزشتہ ماہ لاس اینجلس میں گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی اور 2 بار واپس لوٹی۔ تہران ایران کی قیادت نے امریکہ کے ساتھ ایک ممکنہ معاہدے پر دروازہ بند نہیں کیا ہے، لیکن دونوں طرف سے زیادہ حد تک آمیز آوازیں ایسے مطالبات پر زور دے رہی ہیں جو کسی بھی مفاہمت کو ناکام بنا رہے ہیں۔ جنگ کے آغاز کے 3 ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد واشنگٹن اور تہران ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہو سکے ہیں کہ آبنائے حرمز کے ذریعے بین الاقوامی راہوں کو کنٹرول کرنے پر اصرار، اور ایران کی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کے بعد یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا دونوں فریق جوہری افزودگی اور ایران میں دفن شدہ انتہائی افزودہ یورینیم پر یا ایران پر سے امریکی اور اقوام متحدہ کی پابندیاں ہٹانے پر طویل مدتی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ سول امیگریشن کا نفاذ فیفا ورلڈ کپ گیمز یا لاس اینجلس میں ہونے والے ایونٹس میں نہیں ہوگا۔ وفاقی حکام نے لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا کو بتایا ہے۔ یونین کی طرف سے تارکین وطن مخالف کریک ڈاؤن کے خدشے پر احتجاج کے بعد لاس اینجلس میں ہونے والے 8 ورلڈ کپ فکسچر کے لیے حفاظتی منصوبوں کا خاکے پیش کرتے ہوئے لونا نے پیر کو کہا کہ ریاستہائے متحدہ کے امیگریشن اینڈ کسٹ انفورسمنٹ کے اہلکار ٹورنامنٹ کے دوران شہر میں تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ پیسیفک فیوژن نے منگل کو اپنے تازہ ترین پلسر ماڈیول پروٹوٹائپ کو لپیٹ لیا۔ یہ سامان کا ایک ٹکڑا ہے جو کمپنی کو اپنے مظاہرے فیوژن پاور پلانٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ فیوژن پاور پلانٹ کی تعمیر اس موسم گرما میں شروع ہونے کی امید ہے۔ کمپنی نے خصوصی طور پر ٹیک کرنچ کو بتایا کہ شپنگ کنٹینر کے سائز کے پروٹوٹائپ کے نتائج پیسیفک فیوژن کی سیریز راؤنڈ کی ایک اور قسط کو کھولنے کے لیے کافی اچھے تھے، جو ایک بلین سے زیادہ ہے۔ کمپنی نے قسط کے سائز کا انکشاف نہیں کیا۔ پیسیفک فیوژن بہترین فنڈنڈ فیوژن اسٹارٹ اپس میں سے ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کے مطابق پاکستان کے 22 شہروں میں 5G سروسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ معلومات PTA حکام کی جانب سے سامنے آئیں، جنہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو سید امین الحق کی زیر صدارت اجلاس کے دوران آگاہ کیا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA بورڈ نے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں متاثرین کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے نیشنل کے لیے شفاف الیکٹرانک بیلٹنگ جاری رکھنے کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ساتھ اپنے معاہدے میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ممبر اسٹیٹ کی جانب سے سمری پیش کرنے کے بعد بورڈ میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ منظور شدہ فیصلے کے CDA اصل معاہدے کے ضمیمہ نمبر 6 پر عمل درآمد کرے گا۔ توسیع کا مقصد سیکٹرز D13، E13، F13، C14، C15 اور دیگر علاقوں میں متاثرین کے لیے الاٹمنٹ کے عمل کو آسان بنانا ہے، جو کہ نادرا کے ذریعے خود کار طریقے سے ڈیزائن کیے جانے والے نظام کو یقینی بناتا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے منگل کو بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ کے قریب ایک فوجی چوکی پر فتنہ الخوارج کے خودکش حملے کو ناکام بنا دیا۔ فتنہ الخوارج ایک اصطلاح ہے جسے ریاست کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ میرا نام عظیم انڈیاسس، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے کاموں کو دیکھو اے طاقتور اور مایوسی سے اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اس زبردست ملبے کے زوال کے گرد بے حد اور ننگی تنہا اور سطحی ریت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں خون میں لت پت ہوں، کیا مجھے مزید نہیں جانا چاہیے؟ واپس آنا اتنا ہی تھکا دینے والا تھا جتنا کہ جانے سے۔ BBC کو معلوم ہوا ہے کہ کینیا کے وسطی قصبے نانیوکی میں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جس میں امریکہ قریبی فوجی اڈے پر ایبولا آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کے منصوبے کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ متاثرین میں سے کو لاکیپیا ایئر بیس کے قریب ایک علاقے میں گولی ماری گئی جہاں ایک مظاہرہ ہو رہا تھا۔ دوستوں کے ذریعہ قصبے کے اسپتال لانے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ سے منسلک ایک مجوزہ ایبولا قرنطینہ سہولت کی تفصیلات ظاہر کرے، جس کے ایک دن بعد سینکڑوں لوگ مرکزی قصبے نانیوکی میں سڑکوں پر نکلے اور منصوبہ بند جگہ کے بارے میں احتجاج کیا۔
خبر رساں ادارے رویٹرز نے ایک سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیر کی بدامنی کے دوران گولی لگنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مائکروسافٹ نے سرفیس لیپ ٹاپ الٹرا متعارف کرایا ہے، جو ایک نیا پریمیم سرفیس پی سی ہے جو انویڈیا کے RTX اسپارکس پر چپ سے چلتا ہے۔ لیپ ٹاپ کا اعلان انویڈیا کے کمپیوٹیکس کلیدی نوٹ کے ارد گرد کیا گیا تھا اور اس سال کے آخر میں لانچ ہونے کی امید ہے۔ سرفیس لیپ ٹاپ الٹرا مائکروسافٹ کے ونڈوز آن ARM پش کو کوالکم سے چلنے والے سرفیس ڈیوائسز سے آگے بڑھاتا ہے۔ یہ انویڈیا کے نئے RTX اسمارٹ سرفیس پلیٹفارم کے ارد گرد بنائے گئے پہلے ونڈوز لیپ ٹاپس میں سے ایک ہے جو مقامی AI تخلیق کار کے کام کے بوجھ اور گیمنگ کو نشانہ بناتا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کھلے مقامات پر ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار رکھتے ہوئے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آؤٹ ڈور ڈرون آپریشنز پر پابندی ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 144 کے تحت نافذ العمل رہے گی۔ توقع ہے کہ سامسنگ اپنے اگلے فولڈ ایبل فونز جولائی میں لانچ کرے گا، اور نئی لیک ہونے والی تصاویر نے اب دکھایا ہے کہ اصل زندگی میں کمپنی کی افواہوں کے مطابق وائڈ اسکرین فولڈیبل کیا دکھائی دیتا ہے۔ بیبم گیڈگٹس کے مطابق جنوبی کوریا کے DC انسائڈ کمیونٹی فورم پر شیئر کی گئی تصاویر میں ایک سامسنگ فولڈ ایبل فون کو عوام میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈیوائس ایک حفاظتی اینٹی لیک کیس میں ڈھکی ہوئی ہے جو کہ زیادہ تر حتمی ڈیزائن کو چھپاتا ہے۔ بالی ووڈ کے سخت کام کے نظام الاوقات کے طویل عرصے سے جڑے ہوئے کلچر کو شاذ و نادر ہی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سرکردہ اداکاروں اور فلم سازوں کے درمیان شوٹنگ کے دنوں کو 8 گھنٹے تک محدود کرنے کی کال پر تصادم ہوتا ہے۔ یہ بحث اس وقت زور پکڑ گئی جب معروف اداکار پر گزشتہ سال زچگی کے بعد کام کے اوقات کم کرنے کے مطالبے کو نے مبینہ طور پر ایک بڑے پروجیکٹ سے باہر نکلا جس نے ہندوستان کی فلمی صنعت میں کام اور زندگی کے توازن کے مسئلے کو نمایاں کیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے منگل کو اعلان کیا کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان بھر میں دوا سازی کی مصنوعات کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ملک گیر نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق اس نظام کا مقصد صحت عامہ کو مضبوط بنانا اور شہریوں کو جعلی ادویات سے بچانا ہے۔ 7 بڑے اور گرم گیس والے سیاروں پر ہواؤں کے رویے کی بنیاد پر ماہرین فلکیات نے آج تک کے سب سے مضبوط ثبوت حاصل کی ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر کے سیاروں میں مقناطیسی میدان موجود ہیں، جیسے کہ زمین اور ہمارے نظام شمسی کے 5 دیگر سیاروں میں۔ چلی اور ہوائی میں دوربینوں کے مشاہدات پر مبنی یہ دریافت یہ ظاہر کر کے ایکزو پلانٹس کی سمجھ کو مزید گہرا کرتی ہے کہ کم از کم کچھ لوگ نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے 2 کے علاوہ تمام میں ایک اہم خصوصیت رکھتے ہیں۔ میانمار کے صدر من آنگ ہلنگ جو 5 روزہ دورے پر ہندوستان میں ہیں، نئے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس میں تجارت، رابطے، سرحدی سلامتی اور دفاع سمیت شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس سال کے شروع میں صدر بننے کے بعد یہ ان کا پہلا بیرون ملک دورہ ہے اور اسے اس بات کی نشانی کے طور پر قریب سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح علاقائی طاقتیں میانمار کی فوج کی حمایت یافتہ قیادت کے ساتھ 2021 میں بغاوت کے نتیجے میں شروع ہونے والے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بننے والے انتخابات اور 5 سال کی خانہ جنگی کے بعد کس طرح مشغول ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ گزشتہ ورلڈ کپ میں شرکت، 16 بہترین کارکردگی، فاتحین 1998-2000 پہلی پیشی، سب سے زیادہ 30 یوراگوئے، سب سے زیادہ گول اسکورر جسٹ فونٹین، لورس 20 دیکھنے والے کھلاڑی، کائلان ایمباپے، فیفا عالمی درجہ بندی۔ ایک فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ الجزیرہ کے سرشار ورلڈ کپ 2026 کے صفحہ پر تمام تازہ ترین خبروں، میچ کی تعمیر اور لائیو ٹیکسٹ کمنٹری کے ساتھ کارروائی کی پیروی کر سکتے ہیں اور گروپ سٹینڈنگ، ریئل ٹائم میچ کے نتائج اور شیڈولز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں۔ سرینا ولیمز نے تقریباً 4 سال کی غیر حاضری کے بعد کھیل میں مسابقتی واپسی کا اعلان کر کے ٹینس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 23 بار کی گرینڈ سلیم جیتنے والی اور 2 بچوں کی ماں نے پیر کو کہا کہ وہ اس ماہ برطانیہ میں ہونے والی کوئنز کلب چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز میں حصہ لیں گی، جہاں میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وہ 19 سالہ کینیڈین وکٹوریا ایمبوکو کے ساتھ کھیلیں گی۔ برسلز، بیلجیم بلال جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی کو جانتا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں 34 سالہ نوجوان بیلجیم کی 5 جیلوں میں سزا کاٹ چکا ہے۔ وہ فرانس کی سرحد کے قریب 19ویں صدی کی جیل مونز کے حالات کو سب سے زیادہ واضح طور پر یاد کرتا ہے۔
جہاں اس نے کہا کہ 9 مربع میٹر 97 مربع فٹ سیلز میں 3 سے 4 قیدی رکھے گئے تھے۔ وہ بڑے پیمانے پر پھیلنے والی خارش، بیڈ بگز اور مون کی پوکس اور ان محافظوں کو یاد کرتا ہے جنہیں شدید تھکن کا سامنا تھا۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ES کے فیلڈ لائن سٹاف نے آج منگل کو ادارے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف G7 سیکٹر میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے فیلڈ ڈیوٹی انجام سے انکار کر دیا اور عوامی شکایات کا جواب دینا بند کر دیا، جس سے معمول کے آپریشنل کام میں خلل پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک نجکاری پر ان کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے وہ اپنا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ اربوں روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کرنے والے تفتیش کار ستھرا پنجاب پروگرام میں 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور اثاثے برآمد ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ACN کے ذرائع کے مطابق کیس میں گرفتار ملزمان سے 400 ملین۔ ذرائع نے بتایا کہ صفائی کے اقدام درج کرنے کے بعد 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جرمانے پر مالی بے ضابطگیوں پر مقدمہ درج کرنے کے بعد 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران حکام نے نقدی، رہائشی، کمرشل پلاٹ اور لگژری گاڑیاں برآمد کیں جن کی مالیت 1000 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ 400 ملین۔ آسٹریا کی اکیڈمی آف سائنسز نے اپنے جوائنٹ ایکسیلنس ان سائنس اینڈ ہیومنٹیز درخواستیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، جو بین ملک سے ابتدائی کیریئر کے محققین اور آسٹریا میں اسکالرز کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ یہ پروگرام PhD مکمل کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال کا تجربہ رکھنے والے محققین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور مختصر مدت کے تعلیمی دوروں کے ذریعے بین الاقوامی تحقیقی تبادلے کی حمایت کرتا ہے۔ NVIDIA نے CPU کی کارکردگی کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ ایک نیا ڈیٹا سینٹر پروسیسر جو ایجنٹ AI کام کے بوجھ کے لیے بنایا گیا ہے۔ دی ایلیک نے رپورٹ کیا کہ NVIDIA کا دعویٰ ہے کہ ویرا ایک CPU کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ ہدایات فی گھڑی اور یہ بھی 86 CPU سے تیز ہے۔ VG86 A20 86 CPU سے تیز ہے۔ 1 جون کو تائپے میں اپنے GTC 2026 کلیدی نوٹ کے دوران NVIDIA کے چیف ایگزیکٹو جینسن ہوانگ نے کہا کہ ویرا ہر گھڑی کے چکر میں 10 ہدایات حاصل کر سکتی ہے اور اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔ NVIDIA کا اپنا جیتا تائپے اپ ڈیٹ بھی ویرا کو 10 ہدایات کے ساتھ فی گھڑی درج کرتا ہے اور اسے AI ایجنٹوں کی عمر کے لیے ڈیزائن کردہ CPU کے طور پر رکھتا ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور مہنگائی نے کمروں کے کولر، خس گھاس کولر موٹرز اور دیکھ بھال کی خدمات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے گرمیوں کے موسم میں صارفین پر اضافی مالی دباؤ پڑتا ہے۔ بازاروں اور سڑکوں کے اطراف میں خس گھاس کی فروخت اور نصب کرنے کے عارضی سٹال لگے ہیں، جبکہ تاجروں نے گزشتہ سال کے مقابلے قیمتوں میں نمایاں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ وہ یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مانگ کے درمیان کم معیار اور نقلی خس مارکیٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نے منگل کو گلگت بلتستان میں ترقی کے فقدان پر افسوس کا اظہار کیا جب انہوں نے وہاں انتخابات سے قبل خطے کا مختصر دورہ کیا۔ سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد GB میں عام انتخابات 7 جون کو ہونے والے ہیں۔ اسلام آباد قومی اسمبلی کے 333 میں سے صرف 66 ارکان یا 20% نے 11 مئی سے 22 مئی 2026 کے درمیان ایوان کے 27ویں اجلاس کی تمام 9 نشستوں میں شرکت کی، جبکہ 33 MNAs 10% کسی بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ بات فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فوفن کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ منگل کو جاری ہونے والی حاضری کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 267 MNAs 80% سیشن کے دوران کم از کم ایک نشست سے محروم رہے۔ روتالوی پولیس نے 2 پاکستانی شہریوں کو جنوبی اٹلی میں ایک جلی ہوئی منی وین میں مردہ پائے جانے والے 4 پاکستانی فارم ورکرز کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ روزنامہ کوریئر دلا سیرا نے منگل کو رپورٹ کیا۔ جلی ہوئی گاڑی کلابریا کے علاقے میں ایک وسیع کھیتی والے علاقے میں امنڈو لارا گاؤں کے قریب ایک پیٹرول اسٹیشن سے ملی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اوٹبن ایک تینبن کے فنڈ کو روکنے کے عدالتی فیصلے کی پابندی کرے گا، جس کا مقصد ان لوگوں کو معاوضہ دینا ہے جو سابقہ انتظامیہ کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے غیر منصفانہ سلوک کا الزام لگاتے ہیں۔ پیر کو ایک بیان میں محکمے نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے سے سختی سے متفق نہیں ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے انتباہ کے چند دن بعد کہ ماسکو ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے منگل کو کہا کہ روس نے یوکرین پر راتوں رات 656 ڈرون اور 73 میزائل داغے۔